غور و فکر کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تفکر ہے کیا. مثلاً آپ نے ایک لقمہ کھایا, اب اس لقمے کے بارے میں آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ لقمہ کہاں سے چلا, کہاں بنا, کہاں اگا, کتنے پروسیس کے بعد کتنے ہاتھوں سے ہوتا ہوا میرا رزق جو ہے یہ مجھ تک پہنچا. اور پھر یہی نہیں پہنچا, اللہ نے آگے بھی ایک سسٹم لگایا ہوا ہے جو اسے ڈائجسٹ کرتا ہے. دیکھیں انسان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں, یہ ڈائس کسی نے بنائی ہے نا, یہ انسان نے بنائی. انسان جو ہے وہ کثیر چیز سے قلیل چیز بناتا ہے. مثلاً یہ لکڑی کا وزن کتنا ہوگا, 4-5 کلو ہوگا, لیکن اس کو بنانے والے نے اس سے زیادہ لکڑی رکھی ہوگی, تو پھر اس نے جب اس کی کٹائی کی, اس کو سیٹ کیا, تو کچھ ویسٹیج تو نکلی ہوگی نا اس میں سے. آپ جیسے وہ بناتے ہیں, کین بناتے ہیں, تو اس میں ویسٹیج جاتی ہے نا, یعنی مال زیادہ ہوتا ہے اس میں سے. فنش جو ہے کپڑا ہے بھائی 6-7 میٹر لیا, درزی کو دیا, اس نے آپ کو سیٹ کر کے دینا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو اس میں سے ویسٹیج نکلے گی نا. انسان کے عمل میں وہ کثیر چیز سے قلیل چیز تیار کرتا ہے, لیکن میرا رب وہ ہے کہ جو صرف کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ وہ چاہے تو قلیل کو بھی کثیر کر دے. یہ اس کی قدرت ہے کہ تھوڑے میں برکت ڈال دے, زیادہ ہو جائے. اب دیکھیے ایک بیج آپ نے بویا زمین میں, تو ایک بیج گیا نا, اس سے ایک پودا نکلا, پھر اس پہ 7 بالیاں آئیں, پھر ہر بالی میں 100 دانے ہیں. پھر اس سے آپ دیکھیے نظام قدرت دیکھیے. بیج تو ایک گیا تھا زمین میں, سٹا نکلا, پھر اس کے اندر بالیاں, پھر اس کے اندر کتنے دانے, پھر کتنے گندم کے دانے اس میں سے نکلے. پھر وہاں سے وہ چیز چلی, پھر کسان کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی چکی پہ پہنچی, چکی سے گوداموں میں, گوداموں سے مارکیٹ میں, مارکیٹ سے ہوتے ہوتے یہ لقمہ آپ تک پہنچا. تو آپ کا رزق کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا, جب آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے, تفکر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نکلتے ہیں باہر, آپ آسمان کو دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. اللہ فرماتا ہے یہ جو ساتوں آسمان کس نے تخلیق کیے ہیں, پروردگار نے. کبھی اس آسمان کو دیکھو, تمہیں اس کے اندر کوئی نقص, کوئی عیب نظر آتا ہے, کوئی کجی کمی نظر آتی ہے؟ دوبارہ دیکھو اس کو, تمہیں اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی تمہیں. خالق کی تخلیق وہ ہے کہ جس میں عیب ہے ہی نہیں, نکالا ہی نہیں جا سکتا. انسان کی بنائی ہوئی کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو, اس کو آپ 1 دفعہ استعمال کریں, 2 دفعہ کریں, چند دن کے بعد آپ اکتا جائیں گے. اس کے بعد آپ وہ انٹرسٹ نہیں رہے گا جو پہلے دن رہے گا. یہ موبائل پہلے دن ہاتھ میں آیا تو واہ واہ واہ, کچھ دن کے بعد آپ اس سے بیزار ہو جائیں گے کہ یار اب یہ بج بھی رہا ہے, تو بندہ بولتا ہے چھوڑو یار ابھی اس کو, جان چھوڑے. انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے انسان بیزار ہو جاتا ہے, مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں سے انسان بیزار ہو جاتا ہے. کوئی کتنی اچھی کتاب کیوں نہ لکھی ہوئی ہو, کسی رائٹر نے, بہت اچھا رائٹر ہے, آپ کتنی دفعہ پڑھیں گے, 2 دفعہ, 4 دفعہ, میکسیمم 10 دفعہ پڑھ لیں گے. وہ بھی کورس ورک ہو تو انسان اتنا پڑھتا ہے, ورنہ کتاب کو تو 2-3 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھتا. لیکن خالق نے جو کتاب عطا فرمائی ہے, پڑھتا ہی جائے, پڑھتا ہی جائے, ہر دفعہ ایک نیا مزہ ملتا ہے. اور اگر قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ پڑھنے سے پہلے اس مالک سے دعا کی جائے کہ میرے مالک یہ تیری کتاب ہے اور میں اسے پڑھنے لگا ہوں, میرے مالک تو اسے میرے لیے آسان بنا دے, اس کے حقیقی معنی مفہوم سے مجھے آگاہی دے دے, تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن اس پر آسان ہو جاتا ہے, اس پہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس کو خالق کی کتاب سمجھ آ گئی, اسے پھر مخلوق کی کتابوں سے کوئی غرض نہیں رہتی.
یہ ایک بڑے نقطے کی بات ہے. اللہ والے جب قرآن پڑھ سے محبت کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی کتاب ہوتی ہے, وہ کتاب اللہ ہوتی ہے. علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں ساری کتابیں انہوں نے دے دیں, ایک ہی کتاب تھی قرآن کریم, جو عاشقوں کی کتاب ہے, جو محبت والوں کی کتاب ہے, ایک کتاب. حضرت واصف علیہ رحمہ آخری عمر میں صرف قرآن کریم اپنے پاس رکھتے تھے. علامہ اقبال کے بارے میں کہ جو قرآن ان کے پاس تھا, ان کے کئی صفحے ایسے تھے کہ جہاں پہ سیاہی مٹ چکی تھی, یعنی وہ پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے, پڑھتے رہتے تھے اور روتے تھے, سیاہی مٹ چکی. کہ خالق کی کتاب سمجھ میں آ جائے تو قرآن کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو, اور اس میں تفکر کیا جائے کہ قطرہ کیا ہے اور سمندر کیا ہے. قطرہ اگر ویسے ہی ضائع ہو گیا تو وہ ضائع ہو جائے گا, قطرہ کہیں گر گیا وہ ضائع ہو جائے گا. لیکن یہ قطرہ اگر سمندر سے مل گیا تو پھر یہ قطرہ نہ رہا, سمندر ہو گیا. یعنی فانی اگر باقی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے تو پھر وہ فانی نہیں رہتا, اس کو بقا مل جاتی ہے, حیات ابدی پا جاتا.